نماز کے گزشتہ آداب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تعلیمات اور عملی مثالیں، ان میں آپ نے نماز کی اصل حقیقت کو اشکارا کیے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے آ کر نہایت اجلت میں نماز پڑھی، آپ نے فرمایا اے شخص اپنی نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ اس طرح نماز ادا کی، آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ جب تیسری دفعہ بھی ایسے ہو تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا اس طرح کھڑے ہو، اس طرح قرات کرو، اس طرح اطمینان پر و سکون کے ساتھ رکوع سجدہ کرو۔ نماز میں سر اٹھا کر اوپر دیکھنا خشوع کے خلاف ہے۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ عموماً شیطان ہے نا، یہ ڈنڈی مارتا ہے، یعنی ایک طرف اگر خراب نہیں ہو سکتا تو دوسری طرف خراب کرتا ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کتابیں انسان پڑھتا ہے نا تو آدمی کہتا ہے کہ میری نماز تو کچھ بھی نہیں تھی، پھر پڑھنے کی کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہے بغاوت اور ایک ہے فرمان برداری نہ ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ بغاوت بڑا جرم ہے، فرمان برداری نہ ہونا چھوٹا جرم ہے۔ اب فرمان برداری انسان نہ کرے تو وہ محروم ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتا ہے، لیکن باغی ہوتا ہے تو گردن زنی ہوتا ہے، وہ معافی کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، یہ تو بغاوت ہے، لیکن نماز اچھی طرح نہ پڑھنا یہ نافرمانی ہے، مطلب کوئی فرمان برداری نہ کرنا ہے۔ تو آدمی یہ دیکھے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں جو بیان کی گئی تو اس میں میں اگر نہیں اس پہ پورا کر رہا تو مجھے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو جتنے پورے ہو گئے اتنے میری نماز بنتی جائے گی۔ یہ نہیں کہ اگر میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا تو نماز ہی نہ پڑھوں۔ ایک دفعہ ہمارے چچا تھے، وہ مولانا عبدالگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے، تو باتوں انہوں نے کہا چچا نے کہ ہماری نماز بھی کوئی نماز ہے، یہ تو کوئی مطلب پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے۔ خیر مولانا عبدالگل صاحب رحمۃ اللہ بہت پریکٹیکل قسم کے بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر یہ سجدہ مجھے لگاؤ، یہ سجدہ مجھے کرو، کیونکہ میں کمزور ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ نہیں ہوں، تو یہ جو کچھ قابل نہیں ہے تو یہ میرے لیے کر دو۔ تو انہوں نے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر یہی تو بات ہے نا کہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ نہیں لگا سکتے تو اس کا مطلب اس کے کچھ ویلیو ہے نا۔ ہاں تو یہ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ مطلب یہ کچھ بھی نہیں، یہ بات نہیں سننا چاہیے۔ الحمدللہ حاضری جب کسی نے لگا دی نا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، حاضری لگانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن حاضری لگانا صرف نہیں ہے بلکہ وہ کام بھی کرنا ہے جس کے لیے حاضری لگائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو مطلب محنت کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، یہ نہیں کہ نمازوں کو ختم کر لیں۔ تو شیطان جو ہے مطلب یہ کہ دو چلتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح نہیں ہوتا پھر اس کو ڈراتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تو تیری کوئی ہاں جی وہ یہ اللہ پاک جب بھی قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں نا تو قرآن پاک میں جس وقت اللہ پاک مطلب جس کو کہتے ہیں نا یعنی ڈرانے کی آیتیں لاتے ہیں تو ساتھ ساتھ خوشخبری کی بھی آیتیں لاتے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ، اور خوشخبری کی لاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ڈرانے کی آیتیں بھی ہوتی ہیں تاکہ اعتدال قائم رہے۔ ہاں جی اگر کوئی ڈرنے کا حامل نہیں ہے تو خوشخبری کے ذریعے سے بچ جائے، جو خوشخبری کے ذریعے سے بچنے کا تو وہ ڈرنے کے ذریعے سے بچ جائے، مطلب یہ مختلف قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم کسی حالت میں بھی محروم نہ ہوں۔ نماز میں سر اٹھا کر اوپر دیکھنا خشوع کے خلاف ہے، اس سے انسان کی توجہ ہٹتی ہے اور حضور قلب میں حل پڑتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سر اوپر اٹھا کر نہ دیکھا کرو، کیا تمہیں ڈر نہیں کہ تمہاری نظر پھر واپس نہ آ سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں دوسرا ملتفت نہیں ہوتا، یہ بات ایک بات یاد رکھنا چاہیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی بات بتائے نا تو اگرچہ اس کا مطلب ڈرانا ہے، لیکن ایسا واقعہ ضرور کسی نہ کسی کے وقت ہوگا، کیونکہ آپ سے ہم ویسے نہیں بتاتے، مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات ضرور کسی نہ کسی وقت ہوگی کہ انسان اوپر دیکھ اور بس معاملے ختم ہو جائے۔ آج تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لہذا کبھی بھی مطلب اس قسم کی بات نہیں سوچنی چاہیے کہ او جی کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں کسی کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ اگر تم ہی مثال بن جاؤ پھر کیا کرو گے؟ ہاں جی تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کی توجہ ہٹتی ہے، حضور قلب میں خلل پڑتے، اس لیے آپ نے فرمایا نماز میں سر اوپر اٹھا کر نہ دیکھو،
کیا تمہیں ڈر نہیں کہ تمہاری نظر پھر واپس نہ آ سکے؟ اور یہ روایت ہے مسند احمد کی. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں دوسرے ملتفت نہیں ہوتا خدا اس کی طرف ملتفت رہتا ہے، اور جب وہ خدا سے منہ پیر لیتا ہے تو خدا بھی اپنے منہ سے پیر لیتا ہے، یعنی اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیتے ہیں. عبرانی میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو خدا کی طرف متوجہ پوری طرح متوجہ رہے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے. وہ نماز میں منہ پیر کر ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تک تم نماز میں ہو خدا سے باتیں کر رہے ہو. یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے فقہی حکم، ایک ہوتا ہے اس کا اثر. فقہی حکم یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ مکروہ ہے، اور یہ مکروہ کا لفظ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ہلکا ہے لوگوں کی نظروں میں. لہٰذا جب کہتے ہیں مکروہ ہے تو پرواہ نہیں کرتے، حرام تو نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے جی، ہاں جی، یا مفسد تو نہیں ہے کہ نماز سے ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا پرواہ نہیں کرتے.